وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی خالق کائنات، مالک ارض و سماء اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے امام سید الرسل خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، دوستو، اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 96 ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ رحمان ہے ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ اس آیت میں حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک مومن اور متقی بندوں کو حاصل ہونے والی ایک انعام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک متقی پرہیزگار اور صالح بندوں کے لیے اپنی مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، انہیں معاشرے میں مقبولیت حاصل ہوتی ہے، وہ معاشرے کے مقبول ترین افراد ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ حضرات، زندگی میں ایک مومن جن چیزوں کو حاصل کرنے کی جستجو اور کوشش کرتا ہے، ان میں ایک عظیم چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، کہ میں اللہ کی محبت کیسے حاصل کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مجھے کیسے مل جائے، اور میں اللہ کی محبت کو کیسے پالوں۔ اور یاد رکھیے، اللہ کی محبت جس بندے کو مل جائے تو وہ سعادت مند ہوتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے، وہ بندہ کامران ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ زندگی کی آخری سانس تک اللہ رب العالمین کی محبت کی جستجو کرتے رہنا، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہنا، یہ عین تقاضۂ ایمان ہے اور افضل ترین عبادت ہے۔ شریعت نے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے سلسلے میں ہمیں جستجو اور کوشش کی تعلیم دی ہے، وہیں حضرات شریعت نے ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی ہے اور اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ جہاں تم خالق کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، وہیں مخلوق کی محبت حاصل کرنے کی بھی کوشش کرو۔ جہاں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی جستجو کرتے ہو، وہیں اللہ کے بندوں کی محبت کی جستجو رکھو۔ تمہاری زندگی میں اس چیز کی جستجو اور کوشش ہونی چاہیے کہ تم جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، ویسے ہی تم اللہ کے مخلوق کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ صحابہ اکرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے یہ درخواست لے کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ میری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ مشہور صحابی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جب ان کی ماں کافی تاخیر سے اور کافی کوششوں کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مشرف باسلام ہوئی، تو اپنی ماں کی ہدایت پر
حضرت ابو ہریرہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں میری اور میری ماں کی محبت بھی ڈال دے۔ کیا درخواست کر رہے ہیں؟ دعا کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی میری اور میری ماں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ تیرا بندہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں ان دونوں کی محبت تیرے اپنے بندوں کے دلوں میں تو ڈال دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دعا کے بعد میں نے دیکھا کہ ہر شخص مجھے چاہا کرتا تھا، ہر شخص مجھ سے محبت کیا کرتا تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ کہتے ہیں مسلمان تو مسلمان، اس دعائے نبوی کے بعد میں نے دیکھا یہود و نصارہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات یہ بہت بڑی چیز ہے، شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور حوصلہ افزائی اس لیے میرے بھائی کہ لوگوں کی جو شہادت ہوتی ہے، لوگوں کی جو گواہی ہوتی ہے، کل ہمارے اخروی انجام کو بنانے اور بگاڑنے میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ کل آخرت میں اس گواہی کا بڑا کردار رہے گا۔ دنیا والے جس کے حق میں کہیں گے کہ بڑا اچھا انسان تھا، بڑا سچا انسان تھا، بڑا امانت دار انسان تھا، خیر چاہنے والا انسان تھا، یہ گواہی انسان کے انجام کو اللہ کے پاس بنائے گی۔ اور جس انسان کے بارے میں دنیا والے یہ کہیں کہ یہ برا انسان تھا، یہ نافرمان انسان تھا، یہ خیانت کرنے والا انسان تھا، یہ گنہگار انسان تھا، یہ ظالم تھا، یہ فلاں تھا فلاں تھا، لوگوں کی یہ گواہی اس انسان کی آخرت کو برباد کرے گی۔ بخاری شریف کی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین پر تم اللہ کے گواہ ہو۔ مومن مسلمان ہوتے ہیں، جو موحد ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، ان کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس زمین پر تم اللہ کے گواہ ہو، تمہاری گواہی اور تمہاری شہادت کا بڑا اعتبار ہے حشر کی عدالت میں، اللہ کی عدالت میں۔ حضرات لوگوں کی محبت کو حاصل کرنا، لوگوں کی محبت کو پانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان جو محبتیں تھیں، انصار اور مہاجرین کے درمیان جو الفت تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے محمد یہ جو انصار اور مہاجرین کے دلوں میں جو محبت نظر آ رہی ہے، جو الفت نظر آ رہی ہے، جو چاہت نظر آ رہی ہے، یہ الفت و محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے، اللہ نے پیدا کی ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر آپ زمین کے خزانے خرچ کر دیتے، اگر زمین کے سارے خزانے خرچ کر دیتے تو لوگوں کے دلوں میں یہ محبت پیدا کرنا چاہتے ناممکن تھا۔ اسلام سے قبل انصار اور مہاجرین میں، خود انصار کے درمیان کافی نفرتیں تھیں، انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج میں کافی دشمنیاں تھیں، کافی جنگیں چل رہی تھی، لیکن اسلام کیا آیا کہ آن کے آن میں وہ اپنی ساری نفرتوں کو بھلا کر، اپنی ساری دشمنیوں کو بھلا کر اللہ الہ واحد کے بندے بن کر اللہ کی ربوبیت اور بندگی کے عنوان تلے سب جو ہے باہم شیر و شکر ہو گئے۔ اللہ نے کہا یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے، یہ محبت اللہ نے پیدا کی ہے۔ زمین کے خزانے اگر آپ خرچ کر لیتے تو یہ الفت اور یہ محبت نہ پیدا کر سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے کہ یہ الفت بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے۔ حضرات آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ کتاب و سنت میں کیا رہنمائی اس حوالے سے ملتی ہے، کتاب و سنت میں کیا رہنمائی اس کے بارے میں ہمیں ملتی ہے کہ لوگوں کی محبت کے حقدار بننے کے اسباب کیا ہیں۔
ذرائع کیا ہے؟ یہی میرے آج کے خطبے کا موضوع ہے۔ اپنے خطبے میں میں چند ایک نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا کتاب و سنت میں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ کیسے تم کسی کے دل کو جیت سکتے ہو اور کیسے تم غیروں کو اپنا بنا سکتے ہو، کیسے تم دشمن کو دوست بنا سکتے ہو۔ بڑی رہنمائی کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات، لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا سب سے مؤثر اور سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کو حاصل کرنے کی جستجو اور کوشش کرے۔ مخلوق کی محبت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم خالق کی محبت حاصل کرنے کی سنجیدہ کوشش کریں۔ جس دن ہم اللہ کی محبت کے حقدار ہو جائیں گے، جس دن ہم اللہ کی نظروں میں پیارے ہو جائیں گے، جس دن ہم اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائیں گے، رب العالمین اپنے مخلوق کے دلوں میں خود بخود ہماری محبت ڈال دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کسی بندے کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو چاہنے لگتا ہے، تو کوئی بندہ اللہ کی نظروں میں جب محبوب بن جاتا ہے تو رب العالمین جبرائیل امین سے کہتا ہے کہ اے جبرائیل، دیکھو یہ میرا بندہ، مجھے اس بندے سے محبت ہو چکی ہے، میں اس بندے کو چاہ رہا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل امین اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل امین آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اے آسمان کے فرشتوں، دیکھو فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہے، تم اس سے محبت کرو۔ آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر زمین میں ندا دی جاتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے کہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اے اہل زمین، فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اہل زمین کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین و آسمان کا مقبول ترین بندہ بن جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم اجمعین، حضرات صحابہ، صحابیات، مسلمانوں کے بچے کے دلوں میں جس نے ابھی نام سنا ہوتا ہے ابو بکر کا، جس نے ابھی نام سنا ہوتا ہے عمر کا، جس نے ابھی نام سنا ہوتا ہے امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری کا، جس نے ابھی نام سنا ہوتا ہے امام مسلم کا، مسلمانوں کے دلوں میں ان احباب کی، ان حضرات کی، ان شخصیات کی کیسی الفت اور محبت پائی جاتی ہے۔ نہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، نہ ہم نے ان کو پڑھا ہے، نہ ہم میں سے بہت سو نے ان کو پڑھا ہے، لیکن کیا وجہ کہ کسی مسلمان کے سامنے ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے شان میں گستاخی ہو، عثمان اور علی کی شان میں گستاخی ہو، محدثین اکرام کی شان میں گستاخی ہو، ایک سچا مسلمان بے چین ہو جاتا ہے۔ جب ان کے بارے میں کوئی گستاخی ہوتی ہے تو کوئی سچا مسلمان بے چین ہو جاتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے جو اس نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، ان کی عبادت کی وجہ سے، ان کی اطاعت کی وجہ سے، ان کی بندگی کی وجہ سے، ان کی خلوص کی وجہ سے، ان کی للہیت کی وجہ سے، ان کی نیکی کی وجہ سے اور ان کی تقوی کی وجہ سے۔ اس لیے حضرات یاد رکھو، بندوں کی محبت کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننے کی کوشش کریں، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی جستجو کریں۔ جس دن اللہ کی محبت ہمیں مل گئی، سمجھو کہ وہ اس کی مخلوق کی محبت بھی خود بخود ہمیں مل جائے گی۔ اسی طرح سے حضرات کتاب و سنت میں ایک دوسرا ذریعہ یہ بتایا گیا ہے، دوسرا سبب یہ ہے کہ لوگوں سے بے نیاز رہنا، کسی سے مانگو مت، کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ مت، کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو مت۔ کہا کہ جس دن تم دستے سوال دراز کرو گے، جس دن تم مانگو گے، جس دن تم نے ہاتھ پھیلا دیا، اس دن تمہاری محبت دلوں سے نکل جائے گی۔ سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس۔ کہا کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتا دیجئے
کوئی ایسی نیکی بتا دیجئے کہ اگر وہ عمل میں کرنے لگوں تو اللہ کا بھی پیارا ہو جاؤں اور لوگوں کا بھی پیارا ہو جاؤں، اللہ کی نظروں میں بھی میں محبوب بن جاؤں اور لوگوں کی نظروں میں بھی میں محبوب بن جاؤں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذهب فی الدنیا یحبک اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نظروں میں محبوب بننا چاہتے ہو تو آخرت کی طلبگار بنو، دنیا میں زار بنو، آخرت کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھو اور دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا بیزار بن جاؤ، اللہ کی محبت تمہیں مل جائے گی۔ اور اگر لوگوں کی محبت چاہتے ہو، لوگوں کی محبت کے خواہاں ہو، لوگوں کی محبت کے حقدار بننا چاہتے ہو، اذهب فيما عند الناس، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، ان سے مانگو مت، ان سے کبھی دوستی سوال دراز کرو مت، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ مت۔ کہا کہ لوگوں سے جس قدر تم بے نیاز رہو گے اسی قدر لوگوں کی محبت اللہ تمہارے دلوں میں ڈالے گا۔ جس نے ہاتھ پھیلا دیا اس کی محبت لوگوں کے دلوں سے جاتی رہے گی۔ تو پتہ چلا لوگوں سے بے نیاز رہنا، کفایت شعاری، قناعت کو لازم پکڑنا، یہ لوگوں کی محبت کے حقدار بننے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے حضرات لوگوں کی نظروں میں محبوب ہونے کا ایک اور ذریعہ یہ بھی ہے کہ سلام کرنے میں پہل کی جائے۔ یہ بندہ ایسا ہے کہ کوئی بھی ملے، کسی سے بھی اس کا سامنا ہو، قبل اس کے کہ وہ سلام کرے آگے بڑھ کر کے سلام کرتا ہے۔ آپ دیکھیے معاشرے میں جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی سلام کرنے سے چوکتے نہیں، ہمیشہ سلام کا اہتمام کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر سلام کرتے ہیں، انتظار نہیں کرتے کہ سامنے والا سلام کرے اور پھر میں جواب دوں۔ ایسے لوگوں کا معاشرے میں اللہ مقبولیت عامہ عطا کرتا ہے، وہ معاشرے میں بڑے مقبول ہوتے ہیں۔ سلام الفت و محبت کو عام کرنے، الفت و محبت کو پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں، کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتلاؤں، اگر اس عمل کو اگر تم کرنے لگ جاؤ تو تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، الفت پیدا ہو جائے گی۔ کہا ضرور فرمائے اللہ کے رسول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، آگے بڑھ کر کے سلام کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے گزرتے تھے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، بچوں کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر کے گزرتے تھے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ دو صحابی مل کر کے جاتے تھے اور راستے میں کوئی دیوار آ جاتی یا کوئی درخت آ جاتا اور ایک صحابی دوسری طرف سے اور ایک دوسری طرف سے، اور جب آپس میں جب ان دونوں کا سامنا ہوتا تو دونوں ایک دوسرے سے سلام کرتے تھے۔ افشاء السلام، سلام کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے، بڑی الفت اس سے پیدا ہوتی ہے، بڑی محبت اس سے پیدا ہوتی ہے، بڑی چاہت اس سے پیدا ہوتی ہے۔ سلام اپنائیت کا بہت بڑا پیغام دیتا ہے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرہم الذی یبدأ بالسلام۔ دو مومن ہیں بات نہیں کرتے، کچھ ہو گیا، زندگی ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، تکلیف مل جاتی ہے، لیکن کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کہا دونوں میں سے ایک دوسرے سے بات کرنا ان لوگوں نے چھوڑ دی۔ کہا دونوں میں اللہ کے نزدیک اچھا وہ ہے، دونوں میں اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے جو آگے بڑھ کر کے سلام کرتا ہے، آگے بڑھ کر کے سلام کر دیتا ہے، بھلے سے سامنے والا اس کے سلام کا جواب دے یا نہ دے، یہ تو اپنا فرض ادا کرتا ہے، آگے بڑھ کر کے سلام کرتا ہے۔ وَخَيْرُهُمْ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ۔ تو لہٰذا میرے بھائی، محبت کو عام کرنے یا لوگوں کی محبت کا حقدار بننے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ سلام کو عام کیا جائے اور آگے بڑھ کر
قبل اس کے کہ لوگ سلام کریں آپ خود آگے بڑھ کر کے سلام کریں۔ اسی طرح سے حضرات انہی اسباب میں سے بہت بڑا سبب یہ ہے ہدیے کا لین دین، تحفے کا لینا دینا۔ شریعت نے تعلیم دی ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، دیا بھی کرو اور لیا بھی کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقہ آتا آپ قبول نہیں کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی صدقہ دیتا تو آپ اسے قبول نہیں کرتے، غریبوں میں بانٹ دیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہدیہ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے کو قبول کرتے ہیں۔ اور جیسے دوسرے سے ہدیے لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے دیتے بھی تھے۔ صرف لیتے رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے، لینا بھی چاہیے اور دینا بھی چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادوا تحابوا، کہ آپس میں ہدیے کا لین دین رکھو، الفت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، چاہت پیدا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر پڑوسیوں سے کہا اذا طبخت مرقۃ فاکثر معها فاحد وتعاهد جیرانک، کہا کہ گھر میں اگر سالن بن رہا ہے، کہا کہ اپنے سالن کو پتلا صحیح کر دو، اپنے سالن پر پانی زیادہ کر دو، اپنے مزے سے کمپرومائز کر لو، لیکن یاد رکھنا پانی زیادہ ڈال لو مگر اپنے پڑوس کو ہدیہ دینا نہ بھولو۔ اور ہدیے کی جب بات آتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہدیہ بہت قیمتی شے ہو، ہدیہ بہت قیمتی چیز ہو۔ شریعت کہتی ہے کہ سامنے والا ہدیے کے طور پر کوئی بھی چیز دے، کوئی معمولی سی بھی چیز دے، حقیر سے حقیر چیز دے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گروہ خواتین سے مخاطب ہو کے فرمایا یا معاشر النساء لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاء، کہ اے عورتوں کوئی بھی پڑوسن اپنی پڑوسن کو ہدیہ دیتے ہوئے بکری کے کھر کو بھی معمولی نہ سمجھے، بکری کا کھر اسے بھی معمولی نہ سمجھے۔ دیکھیے کھر یہ کوئی کھائی جانے والی چیز نہیں ہے، کھر تو پھینکا جاتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ خور وہ چیز جو کہ کھائی نہیں جاتی ہے، ہدیے میں اگر وہ چیز بھی تم تک پہنچتی ہے تم اسے حقیر نہ سمجھو، معمولی نہ جانو، بلکہ اس کو قبول کر لو۔ تو پتا چلا کہ ہدیے کا لین دین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقت کے حکمرانوں نے ہدیے بھیجے، بادشاہوں نے ہدیے بھیجے۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا یہ ہدیے میں آئی تھی مقوقس مصر کے بادشاہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دیتے ہوئے خط لکھا تو مصر کے بادشاہ نے اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا اس نے بڑا احترام کیا اور قاصد کو اس نے بہت سارے ہدیے دے کر روانہ کیے، ایک کھچر ہدیے میں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح ماریہ قبطیہ وہ ہدیے میں بھیجا حکمرانوں نے آپ کی خدمت میں، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہدیے دیتے بھی تھے اور لیتے بھی تھے۔ اس سے الفت بڑھتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، خصوصاً رشتہ داری میں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ رشتہ داری میں انبن ہو جاتی ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، ان اختلافات کو خاموشی سے ختم کرنے کا آسان ذریعہ یہ ہے کہ نفرت کو آسانی سے محبت میں بدلنے کا آسان ذریعہ یہ ہے کہ جس رشتہ دار سے آپ کی انبن ہو چکی ہے ذرا اس کے گھر میں کوئی ہدیہ بھیج دیجئے، آپ کو اس ایک ہدیے سے نفرتیں جاتی رہیں گی اس کی دلوں سے، اور عداوتیں ختم ہوتی رہیں گی، اور عداوتوں کی جگہ محبت آئے گی، الفت آئے گی۔ تو لہٰذا ہدیے کا لین دین کرنا یہ بھی دلوں میں الفت پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے حضرات لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ جب بھی کسی سے سامنا ہو، کسی سے ملے، وہ رشتہ دار ہو کہ غیر رشتہ دار، دوست ہو کہ اڑوس پڑوس ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، مسکراتے چہرے سے ملنا۔ چہرے کی مسکراہٹ یہ بڑا معنی رکھتی ہے، ہمیشہ یوں ملنا اور لوگوں سے ایسے تیور لے کر کے ملنا کہ جیسے کہ غصے میں ہو، جیسے کہ چہرے میں کوئی غصہ ہو، لوگوں کے سامنے کبھی مسکرانے کی توفیق نہ ہوتی ہو، یاد رکھیے یہ دل کی تکبر کی علامت ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے کبھی مسکراتے نہیں، ہم لوگوں کے سامنے کبھی ہنستے نہیں، یاد رکھو یہ دل کے تکبر کی علامت ہے۔ لوگوں سے ملتے ہوئے مسکراتے چہرے سے ملو، ہلکی سی مسکراہٹ، ہلکی سی مسکراہٹ، واللہ ہلکی سی یہ مسکراہٹ اس کے اندر وہ تاثیر ہوتی ہے کہ دلوں کی قدورت دور ہو جاتی ہے، نفرتیں مٹ جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا
وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، کبھی کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، حقیر نہ سمجھو، نیکی کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، نتیجے اور انجام کے اعتبار سے وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ کہا کہ نیکی کو معمولی نہ سمجھو، بھلے سے وہ نیکی اپنے بھائی سے ملتے ہوئے مسکراتے چہرے سے ملنے کی کیوں نہ ہو، اپنے بھائی سے ملتے ہوئے خندہ پیشانی سے ملنے کی کیوں نہ ہو۔ حضرات، مومن دوسرے سے ملتے ہوئے مسکراتے ہوئے ملتا ہے۔ چہرے کی یہ مسکراہٹ دلیل ہوتی ہے اس کی محبت کی، چہرے کی یہ مسکراہٹ دلیل ہوتی ہے اس کی تواضع کی، چہرے کی یہ مسکراہٹ دلیل ہوتی ہے اس کی خاکساری کی، چہرے کی یہ مسکراہٹ دلیل ہوتی ہے اس کے مکارم اخلاق کی اور اس کے حسن اخلاق کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما عجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم فی وجہی۔ حضرت جریر کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا، جس دن سے میں مسلمان ہوا، جب بھی میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ملنے کے لیے تیار پایا۔ کبھی پوری زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ میں ملنے گیا ہوں اور آپ نے کہا ہو کہ بعد میں آنا میں مصروف ہوں۔ کہا ولا رآنی الا تبسم فی وجہی، جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا مسکرا کر میرا استقبال کیا۔ پوری زندگی کا معمول بھی جب بھی ایسا رہا میں ملنے گیا آپ نے مسکرا کر کے استقبال کیا۔ تو میرے بھائی چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے ملتے ہوئے مسکرا کر ملنا، لیکن اس کے اندر ایسی کیمیائی تاثیر ہے کہ دلوں کی کدورت ختم ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، انسان کہے گا جس سے ہماری نفرت ہے، جس سے ہماری دشمنی ہے، ہم نے اس سے ملتے ہوئے مسکرا دیا، اس کا دل اس سے کہے گا پتہ نہیں کیا بات ہے، مسکراتے ہوئے ملا تھا، لگتا ہے ہمارا خیر چاہنے لگا ہے، لگتا ہے دشمنی ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے، لگتا ہے اب اس سے قریب آنا چاہتا ہے۔ مسکراہٹ بڑا معنی رکھتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھے۔ اسی طرح سے حضرات، انہی اسباب میں سے جو اسباب ہمیں لوگوں کی محبت کا حقدار بناتے ہیں، اچھی میٹھی اور سنجیدہ گفتگو۔ زبان سے جو گفتگو ہوتی ہے، فارسی میں کہا جاتا ہے کہ زبان شیریں تو ملک گیری، زبان میٹھی ہو تو دنیا بھی فتح کر سکتے ہو، زبان میٹھی ہو تو ملک بھی فتح کر سکتے ہو۔ اچھی گفتگو، میٹھی گفتگو، اخلاق والی گفتگو، سنجیدہ گفتگو جس کی تعلیم اللہ نے قرآن میں دی ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بات کرتے ہوئے اچھی بات کرو۔ ارے سلیقے کی گفتگو کرنے میں کیا جاتا ہے، کیا خرچ ہو رہا ہے، کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اچھی بات کرو، میٹھی بات کرو اور سنجیدہ گفتگو کرو۔ اور یاد رہے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھو کہ صرف ہم ہی بولتے رہے، ہم ہی بولتے رہے اور سامنے والے کی سنو بھی، سامنے والے کی سنو بھی، سامنے والا کیا کہتا اس کی بات کو اہمیت دو، توجہ سے سنو۔ حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ سامنے والا مجھ سے کوئی بات کہتا ہے، سامنے والا مجھ سے کوئی بات کہتا ہے اور میں اس کی بات کو اتنی توجہ سے سنتا ہوں جیسا کہ میں نے کبھی وہ بات سنی ہی نہ تھی، حالانکہ وہ بات اس کہنے والے کی پیدائش سے پہلے میں سن چکا تھا، لیکن سامنے والے کو اہمیت دینے کے لیے اس کی بات کو ایسے سنتا ہوں جیسے کہ میں نے وہ بات سنا ہی نہیں۔ دیکھیے یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ گفتگو میرے بھائی بہت بڑی چیز ہے، میٹھی گفتگو کرنا، سنجیدہ گفتگو کرنا، گالی گلوچ، رف لینگویج یوز کرنا، سخت زبان یوز کرنا، چیخنا چلانا، یہ سب مومنانہ اور صاف نہیں ہے۔ یاد رکھیے مومن محبت کی گفتگو کرتا ہے، اپنائیت کی گفتگو کرتا ہے، اس کی زبان سے، اس کی گفتگو سے نرمی معلوم ہوتی ہے، اس کا اخلاق معلوم ہوتا ہے، اس کا کریکٹر معلوم ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گفتگو میں ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں عام طور پر آرڈر دینے کا مزاج، گفتگو ایسے کرے کہ لگے کہ آرڈر دے رہے ہو۔ یاد رکھیے بہت زیادہ آرڈر دینے والوں کو دنیا کبھی پسند نہیں کرتی ہے۔ بات کرو درخواست کے انداز میں، یوں بات کہو کہ جیسے آپ سامنے والے سے آپ کوئی ریکویسٹ کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کبھی حکم دینا پڑتا ہے، آرڈر بھی دینا پڑتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیشہ اسی لہجے میں بولنا، اس میں ایک طرح سے تکبر ہے، تعالی ہے کہ میں
ہمیشہ آرڈر ہی کرتا ہوں، حکم ہی کرتا ہوں، کبھی درخواست کے لہجے میں بھی بولا کرو، آرڈر کی درخواست کے لہجے میں بھی بولا کرو، سامنے والے کے دل میں اللہ آپ کی بڑی محبت ڈالے گا۔ تو ہماری زبان، ہماری گفتگو یہ بہت مؤثر ذریعہ ہے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کا۔ اسی طرح سے حضرات گفتگو کرتے ہوئے یا معاملات کرتے ہوئے سامنے والے انسان کو اہمیت دینا، ہمارے کسی بھی رویے سے یہ محسوس ہونے نہیں دینا کہ ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ ہاں، سامنے والا جس سے ہم بات کر رہے ہیں غریب ہے، ہم اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، غلط ہے، چونکہ وہ غریب ہے، چونکہ وہ نادار ہے، چونکہ وہ سماج کا بڑا کمزور آدمی ہے۔ یاد رکھیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم تھے، اتنے عظیم انسان تھے، دیکھو آپ کتنی اہمیت دیتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آپ سے بات کرتا کان لگا دیتے، کان لگاتے، جھک جاتے، آپ کان لگا دیتے، اور بولنے والے کو یہ محسوس ہوتا کہ آپ نے بڑی اہمیت سے میری بات سنی ہے۔ مصافحہ کرتے کسی سے اللہ کے نبی، جب تک سامنے والا ہاتھ نہیں چھوڑتا تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو نہیں چھوڑتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن اس سے انسان کے دل کے اندر جو عظیم اخلاق ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ سامنے والے کو ہمیں اہمیت دینا چاہیے۔ اور سب سے بڑی چیز یاد رکھو میرے بھائی، لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ زندگی میں ہمیشہ دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ ہماری ذات سے کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کبھی کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری ذات سے دوسروں کا بھلا ہونا چاہیے، دوسروں کا فائدہ ہونا چاہیے۔ کوئی رہنمائی کر دی ہم نے، کوئی مشورہ دے دیا ہم نے، ہمیشہ ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ جس انسان سے لوگوں کو جتنا زیادہ فائدہ پہنچتا ہے اللہ کی نظروں میں اتنا ہی عظیم اور اتنا ہی بڑا انسان ہے۔ اپنی شخصیت کو بے ضرر بناؤ، ایسا مت بناؤ کہ دنیا کہے کہ اس کے قریب مت جاؤ وہ تو کتا ہے۔ ایسا مت بنو کہ دنیا کہے کہ اس کے قریب مت جاؤ وہ کب دس لے گا معلوم نہیں۔ مومن ایسا کردار کا نہیں ہوتا، مومن کی ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، مومن ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہنے والا ہوتا ہے۔ اور مومن کے کردار کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تو کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن اگر سامنے والا تکلیف دیتا ہے تو اس کی تکلیف کو برداشت کر کے چلتا ہے۔ یہ وہ عظیم اسباب ہے جن اسباب کو اپنانے کی صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے گا۔ اور حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جس کو تم نے زندگی میں چاہا اللہ کے خاطر چاہا، اس کی دینداری کے خاطر چاہا، اس کے اخلاق کے خاطر چاہا، اس کے کریکٹر کی خاطر چاہا، ایسوں کے پاس بار بار آیا جایا کرو، ملا کرو، جا کے دعا سلام کر کے آ جایا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیما والمتزاورین۔ دو ایسے بندے جو محض میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے دو ایسے بندے جو محض میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسروں کے چاہتے ہیں، ایسے دو بندوں کے حق میں میری محبت واجب ہو گئی۔ سامعین اکرام، اس لیے کہنا یہ ہے کہ زندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، تو آپ جس طرح اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویسے ہی مخلوق کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات، زندگی میں پیسہ کمانا بہت آسان ہے، لوگوں کو کمانا، آدمی کمانا، انسان کمانا یہ اصل کارنامہ ہے۔ لوگ پیسہ کمانے کے لیے انسانوں کو گوا لیتے ہیں، لوگ پیسہ کمانے کے لیے رشتہ داروں کو گوا لیتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے دوستوں کو گوا لیتے ہیں، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر۔ یاد رکھو میرے بھائی، زندگی میں انسانوں کو کمانا ہی سب سے بڑی کمائی ہے۔ پیسوں کی خاطر رشتوں کو مت گواؤ، پیسوں کی خاطر دوستوں کو مت گواؤ، پیسوں کی خاطر انسانوں کو مت گواؤ۔ آپ باکمال انسان تب کہلاؤ گے جب زندگی میں انسانوں کو کما کر کے دکھاؤ گے۔ اور یاد رکھو، پیسہ ذہانت سے کما لیا جا سکتا ہے، چالاکی سے کما لیا جا سکتا ہے، چرب زبانی سے کما لیا جا سکتا ہے، لیکن انسان صرف اور صرف اخلاق سے کمائے جا سکتے ہیں، اچھے کریکٹر سے کمائے جا سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یہی سبق دیتی ہے، یہی درس دیتی ہے کہ زندگی میں
انسانوں کو کیسے کمانا چاہیے۔ حقیقت میں مالدار وہ ہے جس کے گھر میں چراغ جلنے کے لیے تیل بھی نہ ہو اور ہانڈی چولہے میں چلنے کے لیے ہانڈی میں کوئی سامان بھی نہ ہو، لیکن اس نے انسانوں کو کمایا ہو، ہر ایک اس کے پیٹ پیچھے اس کا ذکر خیر کرتا ہو، اور دنیا سے اس کے جانے کے بعد دنیا اس کے حق میں دعائیں خیر کرتی ہو، سب سے بڑا مالدار تو یہ انسان ہے۔ تو زندگی میں انسانوں کو کماؤ، اللہ کے بندوں کو کماؤ، آدمیوں کو کماؤ، پیسے کے لیے انسانوں کو ہرگز مت گواؤ۔ اور یہ نصیحتیں خاص کر ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں، جو مسجدوں کے ذمہ دار ہیں، جو مدرسوں کے ذمہ دار ہیں، جو تنظیموں کے ذمہ دار ہیں، جو جمعیتوں کے ذمہ دار ہیں، جو تنظیموں کے ذمہ دار ہیں، ان کے لیے سب نصیحتیں بہت ضروری ہے۔ ان کا لحاظ رکھنا اس لیے کہ ان کا ہزاروں لاکھوں لوگوں سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں، اور سب کو قریب کرنے کے لیے، سب کے دلوں کو جیتنے کے لیے اس کے کردار کو اپنانا ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو متکبر انسان ہوتا ہے، جس کے پاس بات چیت کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، جس کے معاملات درست نہیں ہے، گفتگو کا سلیقہ نہیں ہے، وہ نہ عالم کہلانے کے لائق ہے، نہ وہ کسی منبر پر چڑھنے کے لائق ہے، اور نہ ہی ایسے شخص کو مسلمانوں کی کسی اجتماعی جمعیت کا عہدہ قبول کرنے کا حق ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوب دل نوازی محبت فاتح عالم، جسے علامہ اقبال نے دوسرے شعر میں کہا وہ محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے قائدین کے لیے، ہمارے لیڈروں کے لیے، ہمارے علماء کے لیے، ہمارے رہبروں کے لیے، ہماری جماعتوں اور جمعیتوں کی ذمہ داروں کے لیے یقین محکم عمل پیغام محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والے کو کتاب و سنت کے مطابق ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں سے جو بیمار ہے اللہ رب العالمین اس کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرمائے، جو بے اولاد ہے اللہ رب العالمین کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ آج جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین کی پریشانی کو دور کر دے۔ آج جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی غائبانہ طور پر مدد فرمائے۔ آج جو کوئی بھی ہمارے بھائی مظلوم ہے اور جیلوں کے اندر بند ہے اللہ رب العالمین کے لیے کوئی آسان سا راستہ نکال دے۔ اسی طرح ہمارا جب اس دنیا کے اندر خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبان پر ہو۔ آمین تقبل یا